ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک بار پھر وارے نعرے ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب، کویت کے بعد اب پاکستان کا ایک اور ملک کے ساتھ جدید ترین دفاعی معاہدہ سامنے آ چکا ہے۔ باب المندب اور بحر ہند میں نئی اسٹریٹجک پیش قدمی ہندوستان کے لیے سمندری راستوں پر بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر پاکستان نے اپنی سفارتکاری کا وہ باب کھولا ہے جو نہ صرف افریقہ کے سینگ میں بلکہ پورے بحر ہند کے خطے میں اسٹریٹجک اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پاکستان اور صومالیہ نے اسلام آباد میں ایک اہم دفاعی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے دفاعی وزارتوں کے درمیان فوجی تربیت، ماہرین کے تبادلے، صلاحیتوں کی ترقی اور وسیع سیکیورٹی تعاون کا باضابطہ فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ صومالیہ کے وزیر دفاع احمد معلم فقیہی اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اگرچہ سرکاری بیانات میں کوئی واضح وقت جدول، فوجی تعیناتی یا مالی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، لیکن اس معاہدے کا مرکزی محور انسداد دہشت گردی اور بھارت کو ٹیکل کرنا ہے۔ صومالیہ میں الشباب جیسے گروپوں کے خلاف جاری جنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تعاون صومالیہ کی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسٹریٹجک اہمیت کے مطابق صومالیہ خلیج عدن، بحر ہند کے اہم شپنگ روٹس اور باب المندب کے قریب واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایشیا کی تجارت سرخ سمندر اور سوئز نہر سے گزرتی ہے۔ پاکستان اس معاہدے کے ذریعے ایک ایسے حساس سمندری خطے میں دفاعی اثر و رسوخ حاصل کر سکتا ہے جو عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع اس کی دفاعی سفارتکاری کو مزید وسعت دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صومالیہ کو فوجی تربیت، تکنیکی مہارت اور ادارہ جاتی مدد مل سکتی ہے، بغیر اس کے کہ وہ صرف ایک بیرونی پارٹنر پر انحصار کرے۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 24 JF-17 تھنڈر بلاک 3 فائٹر جیٹس کی خریداری کے حوالے سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں، جن کی ممکنہ مالیت تقریباً $900 ملین بتائی جا رہی ہے۔ اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ صومالیہ کی کئی دہائیوں میں سب سے بڑی خریداری ثابت ہوگی۔ ہندوستان کے لیے بڑا ممکنہ خطرہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ صرف افریقہ تک محدود نہیں، باب المندب اور بحر ہند کے اہم شپنگ روٹس پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی موجودگی ہندوستان کے لیے اسٹریٹجک چیلنج بن سکتی ہے۔ پہلے ہی پاکستان نے سرکریک پر خطرناک ترین ڈرونز اور ہوور کرافٹس تعینات کی ہوئی ہیں۔ ہندوستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ انہی سمندری راستوں پر منحصر ہے۔ اگر پاکستان صومالیہ کے ساتھ مل کر اس خطے میں اپنی دفاعی اور بحری صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے تو یہ ہندوستان کے لیے تجارتی اور فوجی مفادات پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ جنگ کی صورت میں پاکستان اس اسٹریٹجک مقام کو استعمال کر کے ہندوستان کے سمندری راستوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، خاص طور پر ہندوستان کی توانائی سپلائی لائنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ بحر ہند میں ہندوستانی بحریہ کی نقل و حرکت پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ اگر صومالیہ کے ساتھ JF-17 تھنڈر جیسے طیارے شامل ہو جائیں تو اس خطے میں فضائی نگرانی اور ممکنہ حملوں کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی سمندری اور فضائی صلاحیتوں کے امتزاج سے ہندوستان کے مغربی ساحلی علاقوں، خاص طور پر گجرات، ممبئی، مغربی بحری راستوں پر اسٹریٹجک دباؤ ممکن ہے۔ یہ براہ راست فوری حملہ نہیں بلکہ ایک طویل المدتی اسٹریٹجک گھٹن ہے جو ہندوستان کے لیے بحر ہند میں آزادی عمل کو محدود کر سکتی ہے۔ پاکستان اگر اس معاہدے کو کامیابی سے آگے بڑھاتا ہے تو وہ نہ صرف افریقہ کے سینگ میں اثر و رسوخ حاصل کرے گا بلکہ ہندوستان کے ایک اہم سمندری راستوں پر بھی دباؤ کا ایک نیا ذریعہ بنا لے گا۔ یہ معاہدہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے لیکن اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو نظر انداز کیا نہیں جا سکتا۔ پاکستان اپنی دفاعی سفارتکاری کے ذریعے نہ صرف پارٹنرز بنا رہا ہے بلکہ دشمن کے لیے نئے محاذ بھی کھول رہا ہے۔ اللہ پاکستان کو دفاعی میدان میں مزید کامیابیاں عطا کرے۔